الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ جل شانہ کی حمد و ستائش، عظمت و بزرگی، کبریائی و بڑائی ذکر کرنے کے بعد اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول، آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام. محترم حضرات، سابقہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے میدان محشر، قیامت کے دن کیا ہوگا، کچھ مناظر، کچھ حالات میں نے ذکر کیے تھے. اسی کا ایک ٹکڑا آج بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح بات کہنے کی، آپ سب حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے. قرآن پاک میں جس قدر قیامت کے وقوع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، چونکہ ہر دور میں انبیاء کے زمانے میں جہاں بھی نبی بھیجے گئے تو اس قوم نے سب سے پہلے جس چیز کا انکار کیا وہ قیامت، اور اسی کے حوالے سے نبی کو ٹھٹھا مخول اور استہزاء و مذاق کا نشانہ بناتے تھے. کہتے تھے لاؤ کہاں ہے تمہارا قیامت، قیامت کب آئے گی؟ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو اس کا علم اللہ کے پاس. یہ کوئی شرم کی بات نہیں کہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ اس کو بتانے لگیں، جانیں یا نہ جانیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے علم نہیں.
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نہیں شرمائے، اللہ کی تعلیم ہے یہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا ارشاد گرامی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر نفس کو اس کا کیا ہوا بدلہ ملے گا، ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ جتنی بھی نیکی کر رہے ہیں چھوٹی بڑی، جتنی بھی برائیاں آپ سے سرزد ہو رہی ہیں خدا نخواستہ اس کا اگر آپ نے توبہ استغفار نہیں کیا، اللہ کی طرف عنابت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ برائیاں وہ گناہ بھی آپ دیکھیں گے۔ موبائل بند کر لیں بھائی، کم سے کم ہوش میں رہیں لوگ مسجد میں آنے کے بعد۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن صرف اللہ کی ذات اس دنیا جہان کی، دونوں جہان کا وہ مالک ہوگا۔ میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی کہ لمن الملک اليوم، آج یہ کس کا دن ہے، کون مالک ہے؟ سناٹا طاری ہے، انبیاء ہے، شہداء صالحاء ہے، اتقیاء ہے، دم بخود ہیں، سب سر پٹائے کھڑے ہیں، کوئی آواز نہیں۔ پھر آواز آئے گی للواحد القہار، آج کا دن قہار وہ اللہ جو غالب ہے اس کی آج حکومت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اس کی عظمت و بزرگی کا یہ عالم و قیامت کے دن کا مالک ہوگا، وہی روز جزا کا اکیلا حکمراں ہوگا، کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس دن اللہ تعالیٰ بندے کو پورا بدلہ عطا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یوم یقوم لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ظاہر بات ہے نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، سب کھڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا یوم یقوم احدہم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ، میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اپنے کان کے لو تک، سینے تک، کمر تک، گھٹنے اور پنڈلی تک، اور بعض لوگوں کا پسینہ تو ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت طویل حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن آپ لوگوں کا، پوری دنیا کے انسانوں کا، انبیاء کا، سب کا سردار ہوں گا۔ ایک حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن آدم کے اولاد کا سردار ہوں گا، لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر، گھمنڈ اور ناز نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی، اس منادی کی آواز سب سنیں گے، اس دن کوئی گونگا اور بہرا نہیں رہ جائے گا، سب سنیں گے، اور اس کے بعد سورج قریب کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے بسی بے کسی کا عالم، پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ بوکھلائے ہوئے ہوں گے۔ بھائی ظاہر بات ہے سورج کروڑوں میل دور ہے، اور اس کی معمولی دھوپ ہم اور آپ نہیں برداشت کر پاتے، اور جب سورج قریب کر دیا جائے گا تو کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ بات کریں گے کہ بھائی اب کسی سے کہا جائے کہ کم سے کم حساب و کتاب تو شروع۔ سوچتے ساچتے لوگ پہنچے گے آدم کے پاس، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے بنایا، مٹی سے، روح ہو کے فرشتوں کا سجدہ کرایا، جنت کا مکی بنایا، آپ کا بہت بلند مرتبہ ہے، چلیے اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب تو شروع ہو جائے۔
آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اللہم نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میرا نفس، میں کہاں اس لائق ہوں کہ اللہ کے حضور جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ آدم، اور فرمائیں گے کہ آج کا جو غصہ اللہ کا ہے وہ غضبناک حالت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اللہ اتنا غضبناک ہوا، اور نہ پھر بعد میں کبھی اتنا غضبناک ہوگا، اور میں ڈر جاؤں گا۔ کہیں گے کہ اگر اللہ نے دہرا دیا کہ اے آدم، میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں، جاؤ نوح کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس بھاگے ہوئے آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ، یہ میری بد دعا اگر اللہ نے یاد کر لیا تو ایسی صورت میں بھی، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جاؤ ابراہیم کے پاس، خلیل اللہ ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ مجھ سے 3 غلطیاں ہوئی ہیں، بہت معمولی ہیں وہ، اس کا شمار غلطیوں میں نہیں ہے، لیکن احساس، ذمہ داری، جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ جاؤ موسیٰ کے پاس، بھاگ کے موسیٰ کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ سے بات چیت کی، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ کے پاس، میرے بس کی بات نہیں، وہ بھی اپنی کوئی چھوٹی موٹی بات بتا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، قرآن کا اعلان ہو گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کی تلاوت میں یہ بات آتی ہے ربنا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض گزار ہوں گے، آپ کہتے ہیں میں عرش کے سائے کے نیچے پہنچوں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو میں نے کبھی نہیں سوچا۔ اللہ میرے دل میں وہ بات ڈالے گا جو کبھی نہیں میرے دل میں وہ بات ڈالی گئی۔ اتنے اونچے الفاظ میں اللہ کے حمد و ثنا سجدے میں پڑے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سفارش کرو قبول کی جائے گی، مانگو کیا مانگتے ہو وہ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ادخل امتک، اے نبی اپنی امت کے ان افراد کو من لا حساب علیہ، جن کے ذمے کوئی حساب نہیں ہے، ان کو تم جنت کے داہنے گیٹ سے داخل کر دو، اور اس کے علاوہ جتنے دروازے ہیں ان کے لیے بالکل کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہوں۔ اے نبی وہ حضرات آپ کی امت کے جن کے حساب کوئی ذمہ نہیں ہے، آپ سوچیں گے حساب تو سب کے ذمہ ہے، حقیقت میں سب کے ذمہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پتجھار نہیں دیتے اپنے زخم پر، کہ ہاتھ کٹ گیا تو اللہ پتجھار دے دے، آگ جلا کے تیل میں ڈبو کے جلا کے اور اس کا آگ سے اس کو کہتے ہیں ولا یقطعون ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے کہ بلی آگے گزر گئی اب کام نہیں ہوگا، چھینک آ گئی بات کرتے وقت اب کام نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت چھینک عطا کی ہم کو اور آپ کو، اس پر الحمدللہ کا حکم ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوا علاج بھی نہیں کرائیں گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں گے۔ اللہ مالک، کتنے اللہ والے ہوں گے؟ وہ 70,000 ہوں گے جن کا حساب کتاب قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اے اللہ عکاشہ کو اسی میں شامل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں
کہ اے اللہ تعالیٰ عکاشہ کو انہی لوگوں میں شامل کر دے کہ نہ یہ دوا کرائیں، نہ یہ بدجھار کرائیں، اور نہ یہ بدشگونی، اور بلا حساب جنت میں جائیں۔ آپ نے دعا کی تو ایک آدمی اور کھڑا ہوا، سب کو لالچ ہوتی ہے، پھر حضور کی سفارش، تو آپ نے فرمایا سبق کا عکاشہ مار لے گئے بازی، بات ختم ہو گئی، انہوں نے پہل کیا، بس بات ختم ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھا داخل کرو جنت میں اپنی امت کو، اور پھر اس کے بعد پھر آپ سر رکھیں گے، پھر اللہ اٹھائے گا، پھر آپ سفارش کریں گے، یہاں تک کہ آپ کی سفارش ختم ہوگی، فرشتوں کی سفارش ختم ہوگی۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی سوال کریں گے جیسے ہم آپ ایک دوسرے سے کسی موقع پر حق کے لیے کہتے ہیں، یعنی زور ڈال کر کے، اے اللہ تعالیٰ جن کو جہنم میں پھینکا، نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، غلطیوں کی بنیاد پر تو نے اسے جہنم میں پھینک دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو انہیں چھٹکارا دے۔ اللہ کہے گا جاؤ اہل ایمان، جاؤ جہنم میں جتنے اس طرح کے لوگ ہیں تم نکال لاؤ، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ان کے چہروں پر، جائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا پھر جاؤ، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہو اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ پھر اللہ کہے گا جس کے دل میں آدھا دینار ایمان ہو، ایمان ابھی بتلاتا ہوں وہ کون سا ایمان ہے، جو شرک سے پاک صاف ہو، زندگی توحید پر مرا ہے، لیکن کچھ غلطیاں خامیاں ایسی تھیں، اللہ کہے گا جاؤ اس شخص کو بھی نکال لاؤ تم لوگ، 4 بارہ ارشاد فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، کہتے ہیں مجھ کو بھی نکال لائیں گے، تو اللہ کہے گا انبیاء نے، ملائکہ نے، اہل ایمان نے سفارش کا حق ادا کیا، اس کے بعد جہنم میں ایک مٹھی اللہ ڈالے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس مٹھی میں اللہ کی مٹھی کتنی بڑی ہے بھائی، جس کے عرش و کرسی کا اندازہ ہم نہیں آپ کر سکتے، یہ زمین آسمان عرش و کرسی کے سامنے ایک دسترخوان کی شکل میں ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کے ہاتھ کی لمبائی چوڑائی ہم نہیں جانتے، ایک مٹھی نکالے گا جس میں سے کوئی بھی جہنمی جو ایمان والا ہے نہیں بچے گا کہ اللہ اسے نکال نہ دے، وہ کوئلہ ہو جائیں گے، جل کر کوئلے کی طرح سے، پھر ان کو ایسے آب حیات میں ڈال دے گا، پھر زندہ ہو جائیں گے، ایسے جیسے پودا بارش سے اگتا ہے، پھر ان کے چہرے موتی جیسے چمکنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں تک تمہاری نظر پڑے تمہاری جنت ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہم اور آپ جائزہ لیں کہ اس دنیا میں جب تک ہم رہیں، ہم قبر کی اور آخرت کی تیاری کرتے رہیں، بہت کٹھن ہوگا۔ یہاں تو کوئی صدیقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی خاں صاحب ہیں، وہ اپنی ذات ہی پر پھولے نہیں سماتے کہ ہم چما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کون ہے، اور دوسرے برادریوں کو ہیچ نظر سے دیکھتے ہیں، کمتر نظر سے دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور میں پھونک مار دیا جائے گا، کوئی حسب و نسب کا تذکرہ نہیں ہوگا کہ خاں صاحب آگے آؤ تمہیں اونچی سیٹ دی جائے گی، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ وہاں تو معاملہ ہمارا اور آپ کا عمل پر ہوگا، جائزہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ فلا انصاب بینہم، یہ حضرت ابراہیم ہے، ان کا باپ آذر جہنم میں پھینکا گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا کنعان دوزخ میں پھینکا گیا۔ لوط و نوح کی بیویاں جہنم میں ڈالی گئیں۔ اللہ آپ دیکھتے چاہیے تاریخ قرآن کے آئینے میں، اور یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چچا جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تبت یدا ابی لہب پوری اتر چکی، وہ جہنم کا انگارہ ہے، لقمہ ہے۔ بڑے بڑے کفارانے
مکہ آپ ہی کے خاندان کے تعلق رکھنے والے لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے، آپ نہیں کام آئیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سب کو جمع کیا اور کہا ہے علی غالب، اے بنی فہد، اے بنو عبد المطلب، اے بنو ہاشم، انقذوا انفسکم من النار انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں کل قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے طور سے اعلان۔ اور یہی نہیں میرے محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور فرمایا، آپ اس پر ذرا غور فرمائیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ صورتیں نہیں دیکھی جائیں گی، دولت نہیں دیکھی جائے گی، حسب و نسب نہیں دیکھا جائے گا، صرف اعمال کی بنیاد پر جائزہ ہوگا۔ اے انسانو، ہم نے تم کو ایک نر و مادہ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعہ، اور مختلف قبائل میں ہم نے تم کو بکھیر دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ میں ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ ایک ہی نام کے 50 آدمی کس خاندان سے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا فلاں انصاری خاندان سے، خاں صاحب ہے، یہ فلاں نام کے فلاں ہیں۔ اللہ، لتعارفوا، تعارف کے لیے ہے، فخر و غرور کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ یہ اللہ کے ہاں بنیاد ہے، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، نیک اعمال، اس کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا فیصلہ فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ، اللہ اکبر، ایران کا یا روم کا قاصد آیا تو آپ کو ننگے پیٹ چٹائی پر لیٹے دیکھا، کانپ گیا، کہا نہ باڈی گارڈ ہے اور نہ کوئی ان کو دیکھنے والا، نہ رضائی نہ گدا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لیٹے ہوئے بیدار ہوئے دیکھا تو ذرا گھبرایا ہوا ہے۔ کہا کیوں گھبراتے ہو بھائی، میں ایسی ماں کا لڑکا ہوں جو میری ماں سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، ہم لوگ سوکھے گوشت پر زندگی بسر کرنے والے، ہم سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا ہے عمر، تمہارے عدل و انصاف نے سب کے دلوں پر رعب ڈال رکھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فخر و غرور گھمنڈ نہیں اس بات پر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک پوائنٹس کا سوال کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوال کرے گا نعمتوں کے بارے میں۔ سب سے پہلا سوال اگر اللہ کرے گا ہمارے لیے تو علم نصیحہ جسم کا ونوروی کا من الماء البارد، اے بندے بتلا تجھے کیا میں نے صحت مند زندگی نہیں دی تھی، جسم نہیں دیا تھا صحت مند طاقتور، کہاں خرچ کیا اس کو؟ آج جاڑے سے گھبرا رہے ہیں، کل گرمی سے گھبرائیں گے، برسات سے پریشان ہوں گے، اللہ کے گھر میں نہیں آ پائیں گے اس لیے کہ بہانے ہیں۔ تمہارے جسم کو صحت مند نہیں کیا تھا جس صحت کے لیے آدمی لاکھوں لاکھ منٹوں میں خرچ کر دیتا ہے، لاکھوں لاکھ، اترولہ سے لکھنؤ، بمبئی، اور جو اور اس سے اونچے ہیں وہ امریکہ اور جاپان جا کر کے علاج کراتے ہیں صحت کے لیے۔ کوئی زندگی بچانے کے لیے نہیں کرتا ہے، زندگی تو وقت پر ختم ہو جائے گی، لیکن صحت مند رہنے کے لیے سب پریشان۔ ایک سوال اور پوچھے گا کیا تمہیں ٹھنڈے پانی سے میں نے سیراب نہیں کیا تھا؟ ان دو نعمتوں کا جواب دو۔ آپ ہم اس کے جواب دے ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا۔ اور مزید جسے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ما لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان گفتگو ہوگی،
اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یعنی ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں ہوگا کہ اللہ عربی میں پوچھے تو وہ کہے کہ بھائی کہاں ہے انوادک ترجمہ کرنے والا، کہاں ہے ٹرانسلیٹ کرنے والا. وہ بتائے کہ اللہ نے کیا کہا ہے تو میں جواب دوں. نہیں، اللہ کی زبان آپ سمجھیں گے عربی، کوئی ترجمان بیچ میں نہیں ہوگا، ڈائریکٹ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ فینظر سوال کرے گا، فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم. وہ بندہ داہنے طرف دیکھے گا تو وہی چیز نظر آئے گی جو اس نے عمل کر کے بھیجا ہے، برا اچھا. اور بائیں طرف نظر اٹھائے گا تو اس کو وہی نظر آئے گا جو اس نے کر کے بھیجا تھا، ما قدم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس کے اعمال کو دیکھو، ما قدم کیا بھیجا ہے نیکی کر کے، اور انسان کہتا ہے ما اخر کیا چھوڑ کے مرا ہے. ایک فطری تقاضا، فطری بات. کہتے ہیں کہ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ، اور سامنے جب دیکھے گا تو جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سامنے دیکھے گا بندہ تو جہنم نظر آئے گی. إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اپنے سامنے چہرے کے سامنے جہنم دیکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. ایک حدیث میں ہے کہ آپ جہنم کے آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو. صدقہ خیرات کی بڑی اہمیت ہے بھائی. آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہ جب بندہ کی موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ تو نے میری موت اور پیچھے کو نہیں کر دی، اور زندہ رہتا تو میں صدقہ خیرات کرتا. وہ نماز کی نہیں دی، روزے کی بات نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ اللہ کیوں نہیں تو نے میری زندگی اور پچھاڑ دی، تھوڑی اور مہلت دیتا تو میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ او بکلمۃ طیبۃ، یا کوئی پاکیزہ بات کہہ کر کے تم جہنم سے بچو. ناجائز بات نہ کرو، شرکیہ بات نہ کرو، تم بات کرو توحید کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی. یا اگر کوئی مانگنے آ ہی گیا ہے سوائے تو اسے کہہ دو اللہ کے واسطے معاف کیجیے، اس کو دھتکارو نہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم. آپ نے فرمایا ایک نصیحت کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور جس نے ظلم کیا ہے تو چاہیے کہ چاہے عزت لوٹی ہو، چاہے مال و دولت غصب کیا ہو، زمین جائیداد لوٹی ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی کے دن اس سے لے دے کر کے حلا بھلا کر لے، اس سے چھٹکارا لے لے. بھائی یہ آپ کا تھا، آپ لے لیجئے، معاف کر دیجئے. میں نے آپ کو ایک تماچا مار دیا تھا، مار دیجئے یا معاف کر دیجئے. اسی دنیا میں اس کا نمٹارا کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غلام کا کان اینٹ دیا. پھر بعد میں خیال آیا کہ اللہ کو کیا جواب دے کہ خلیفہ ہے، خلیفہ ثالث ہیں، ذو النورین ہیں، جن کے لیے جنت کی بشارت ہے. وہ کانپ گئے خلیفہ ہوتے ہوئے، کہا میرا کان اینٹ غلام، بدلہ لے اسی دنیا میں، قیامت کے لیے مت چھوڑ. ارے آقا آپ کا اور کان میں اینٹوں، آپ نے تادیباً ادب سکھانے کے لیے میرے کان کو اینٹ دیا، میری کوتاہی پر تنبیہ فرمائی. کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں چلے گا. آج تو خان صاحب اگر 100 بیگھہ زمین مار لے تو بھی نہیں ان کا رواں ہلتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو ٹھگ ودیا کر لے نہیں احساس جواب دہی ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی نے مجبور کیا اس کو، اس نے کان اینٹھا پکڑ کے. کل قیامت کے دن جواب نہ دینا پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی آپ کے پاس دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، آپ کی نیکیاں ہوں گی. وہ نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی جس کو آپ نے ستایا ہے، مارا ہے، جس کی زمین جائیداد غصب کی ہے. اور اس کے بعد اس کے
آپ کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہیں، صرف گناہ ہی گناہ ہے، تو اس کے گناہ پھر آپ پر ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اہل ایمان کی سفارش، شہداء کی سفارش پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سفارش کا قیامت کے دن کون زیادہ حقدار ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں بالکل یہ سوچ رہا تھا کہ تمہارے علاوہ ایسا سوال کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کو میری حدیث کے بارے میں بڑی حرص ہے، جاننے کے لیے بہت آپ زیادہ حریص ہیں، تو میرا بھی خیال تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ سنو، جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص قلب کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ جس نے یہ کلمہ پڑھا، اس پر قائم بھی رہا، وہ شرک سے بیزار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس فرشتہ بھیجا کہ ہمارے نبی محمد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ تمہاری آدھی امت بخش دی جائے، اس پر راضی ہو کہ سفارش کرو گے قیامت کے دن؟ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں ان دونوں میں سے کون سی چیز اپناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں سفارش کو اختیار کرتا ہوں۔ فخیرت الشفاعہ، میں نے سفارش کو اختیار کیا۔ آدھی امت تو بہت کم ہو جائے گی، سفارش کریں گے تو پوری امت بخش دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ سفارش اس کے لیے ہوگی جو اس حالت میں ہو رہا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہے۔ آپ اس درس کو، اس سبق کو، اس حدیث رسول کو نہ بھولیں۔ شرک سے آپ بچے رہیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے آپ جنت پائیں گے۔ توحید پر موت ہوئی تو جنت میں داخلہ لازمی، دیر یا سویر خدا نخواستہ۔ برادران اسلام، بہت بڑی بھول ہے لوگوں کی کہ فلاں بخشوا لیں گے، فلاں بخشوا لیں گے، فلاں بخشوا لیں گے۔ ارے جب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کترا جائیں گے اور دامن جھاڑ لیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ ہما شما کی کیا بات ہے؟ چاہے کتنا بڑا بابا ہو، قطعی طور سے آپ اس بھلیا میں نہ رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اے ملی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تم نیک عمل کرو، ہم قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یا صفیہ امۃ رسول اللہ، اے صفیہ رسول کی پھوپھی، یعنی آپ کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن، تم نیک کام کر لو، میں کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ واضح انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری سفارش کا حقدار سب سے زیادہ وہ ہوگا سعادت مند جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور لا الہ الا اللہ پر اس کی موت ہوئی ہو۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ایک تو توحید اپنائیں، شرک سے بچیں، اعمال صالحہ کو اپنائیں۔ پل صراط پر سے گزر ہوگا، وہ جہنم پر بچھایا جائے گا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ آپ نے فرمایا کوئی بجلی کی طرح سے، سٹ سے، اور کوئی تیز ہوا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے، کوئی مست خرام چلنے والے اونٹ پر بیٹھنے کی طرح چلے گا، اور کوئی پیدل جائے گا، کوئی گرتے پڑتے جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ذات ہوں گے، آدم بھی، انبیاء بھی، سب نفسی نفسی، اللہم نفسی اللہم نفسی، اے اللہ میری جان کی خیر فرما۔ اعلیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط کے کونے پر کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہم امتی، اے میری امت، اے میری اللہ میری امت، میری امت، اے اللہ میری امت کے لیے خیر فرما۔ یہ آپ کی محبت امت کے ساتھ، میرے علیہ السلام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے
محبت کے اس وقت حقدار ہوں گے، بخشش کے حقدار ہوں گے جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں کھپائیں گے، یاد کریں گے. ورنہ تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا ہم قیامت کی اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں دنیا میں دیکھتا تھا، اللہ کہے گا تو نے مجھے بھلا دیا تھا اس لیے آج میں تجھے بھلا رہا ہوں، تجھے اندھا اٹھا رہا ہوں. ان تمام عقوبات سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم توحید کا راستہ اپنائیں، شرک سے بچیں، اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو مزین کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بنائیں.